یہ میرا ملک پاکستان ہے جہاں پر چاچے کی بھتیجے کی ساری زندگی کے اندر لڑائیاں ختم کوئی نہیں ہوتی. چاچا بھتیجوں کو گالیاں دے رہا ہے, بھتیجا چاچے کو گالیاں دے رہا ہے, ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں, پرواہ کوئی نہیں. اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ تھا, اس کے ساتھ میرا کیا تعلق دارانہ تھا, یہ رشتے کے اندر میرا کیا لگتا ہے, خون تو ایک ہے. ساری زندگی معاف کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں. اگر رشتہ داروں کے ساتھ بگڑ گئے ہو, خاندان کے ساتھ تمہاری نہیں بنتی ہے, تم نے اپنوں کو اپنے سے دور کر دیا, خیال کرنا قیامت کا دن آئے گا, تم نے نبی کا سامنا کرنا ہے, تم نے حضور کے سامنے جانا ہے. کس چہرے کے ساتھ جاؤ گے, کس انداز کے ساتھ جاؤ گے؟ حضور تو دیکھ کر فرمائیں گے میں تو بڑے بڑے کافروں کو معاف کر کے چلا گیا, لیکن تم نے اپنوں کو بھی معاف کوئی نہ کیا. ایمانداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اس وقت چہرہ جھک جائے گا, بچنے کی کوئی جگہ وہاں پر نہیں مل سکے گی. جس نے تلوار نکالی ہوئی ہے ہمارے دروازوں کے اوپر دستہ مار کر کہتا ہے آج باہر نکلو, آج بتائیں گے ہم کون ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت سعد کو بلا لیا, روتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ تمہیں دکھ یاد ہے کیا؟ مجھے اپنے دکھوں کا زمانہ یاد کوئی نہیں ہے کیا؟ مجھے اپنی تکلیفوں کا زمانہ یاد نہیں ہے؟ انہی مکہ کی گلیوں کے اندر مجھے گھسیٹا گیا, انہی مکہ کی گلیوں کے اندر مجھے پیٹا گیا, انہی مکہ کی گلیوں کے اندر میری داڑھی مبارک کو پکڑ کے کھینچا گیا. آپ بھی رونے لگ گئے. فرمایا آج یوں نہ کہو بدلے کا دن ہے, بلکہ آج یہ کہو جو آئے گا اسے معاف کر دیا جائے گا. آج نبی کی رحمت برس رہی ہے, آج نبی کا کرم برس رہا ہے. صحابہ فرماتے مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے, حضور نے چہرہ مبارک اوپر کی طرف نہیں اٹھایا, نظریں زمین کی طرف کی ہوئی ہے, آنکھوں کے اندر سے آنسو برس رہا ہے, اور رو کر فرمانے لگے اللہ عزت دینے بھی آئے, تیرے سوا کون عزت دے سکتا ہے؟ ان لوگوں نے مکہ کے اندر سے نکالا, آج فاتحانہ انداز میں مکے کے اندر آپ نے ہمیں داخل کر دیا. حضور روتے روتے مکے کے اندر جا رہے, صحابہ فرماتے ہم نے بھی دیکھا کافر پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر چلے گئے, انہوں نے پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کر حضور کو دیکھا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی, دیکھا سامنے میری بیٹی کی آنکھوں کے اندر آنسو چمک رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی بیٹی, لاڈلی بیٹی خاتون جنت کو بلا لیا, اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹی آنکھوں کے اندر آنسو کیسے آ گیا؟ تجھے کس نے ستایا؟ تجھے کس نے مارا؟ اتنی بات کہنی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہچکیاں بند گئی اور زیادہ رونے لگ گئی. فرمایا ابا جان آج چچا ابو جہل نے مجھے مارا, میں تو مکہ کی گلیوں کے اندر چلی گئی, میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا, میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. ابا جان وہاں سے نکلنے لگی, ابو جہل کی نگاہ پڑ گئی, اس نے مجھے دیکھ کر کہہ دیا یہ محمد کی بیٹی جا رہی ہے. اتنا بغض کے اندر بھرا ہوا ہے, اتنا دکھوں کے اندر بھرا ہوا ہے, اتنا میرے نبی سے جلن رکھتا ہے. سیدہ فاطمہ کو قریب بلایا, اور قریب بلانے کے بعد ننھی لختے جگر ہے, معصوم سی بیٹی ہے, پکڑنے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے کے اوپر تماچا دے مارا. معصوم سی بیٹی کے چہرے کے اوپر تماچا نکلا, ہائے نکل گئی, چیخ نکل گئی, آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گیا. فرمایا ابا جان میں نے ان کا بگاڑا کچھ نہیں, میں نے ان سے کلام تک نہ کیا, میں نے ان سے اف تک نہ کیا. اللہ کے نبی نے سنا, آپ بھی رونے لگ گئے, آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ کے پاس حضرت ابو سفیان موجود ہے, ابھی تک کلمہ انہوں نے بھی نہیں پڑھا, ایمان کی دولت کوئی نہ ملی. اللہ کے نبی نے ان کی طرف دیکھ لیا, گویا یوں دیکھ رہے تھے آج بدلہ دلوانے والا تو ہے, آج بدلہ دلوا دے, کل قیامت کے دن میں اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ کے اندر تیری سفارش کر کے چلا جاؤں گا. حضرت
حضرت ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا، آپ کو لے کر چل دیے، فرمایا بیٹی میرے ساتھ چل، مجھے بتا کہاں تماچا مارا گیا، تجھے مارنے پیٹنے والا کون ہے، ابھی تیرا چچا زندہ ہے، تجھے بدلہ دلوا کر لائے گا۔ سیدہ فاطمہ کو گود میں لیا، لے کر چل دیے، چلتے چلتے ابو جہل کے قریب آ گئے، آ کر دیکھا سامنے بیٹھا تکبر کے اندر بھرا ہوا ہے، سامنے دیکھا مسلمانوں کے ساتھ اتنا زیادہ تکبر کے انداز کے اندر ہے۔ ابو سفیان قریب چلے گئے، آپ نے جا کر فرمایا ٹھیک ہے تم میرا بھائی ہے، لیکن معصوم کو مارتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے، اس کے نبی کے ساتھ تیرے تعلقات ٹھیک نہیں ہے، باپ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس معصوم نے تیرا کیا بگاڑ دیا؟ ابو جہل نے کہہ دیا اس سے بھی نفرت ہے، اس کی اولاد سے بھی نفرت ہے، اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابو سفیان اور زیادہ آگے بڑھ گئے، انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو گود میں لیا اور لے جانے کے بعد ابو جہل کے قریب کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ابو جہل تجھے بدلہ دینا پڑے گا، میں فاطمہ کو ساتھ لے کر آیا۔ ابو جہل کہنے لگا کیسے بدلہ دلواؤ گے؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا گیا، سیدہ فاطمہ سے کہا بیٹی جتنی زور کے ساتھ اس نے تماچا مارا، جتنے زور کے ساتھ اتنے تھپڑ لگایا، اتنی زور کے ساتھ آپ بھی لگا دو۔ سیدہ فاطمہ معصوم ہے، بچوں کا انداز ہے، اپنا بدلہ لینے کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ قریب آ گئی، چہرے کے اوپر تماچا مارا، نشان کوئی نہ بنا، انگلیوں کے نشان کوئی پیدا نہ ہوئے۔ ابو جہل کے چہرے کو دیکھا گیا، چہرہ صاف ہے، انگلیوں کے نشان نظر نہیں آئے، تھپڑ کے نشان نظر نہیں آئے۔ ابو سفیان قریب چلا گیا، آپ نے اتنے زور کے ساتھ تماچا مارا، پانچوں انگلیوں کے نشان چہرے کے اوپر بن گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ کی طرف دیکھا، آپ بھی مسکرانے لگ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا بیٹی بدلہ اس وقت مکمل نہیں ہوا، اب بدلہ مکمل ہوا جب اس کے چہرے کے اوپر بھی پانچوں انگلیوں کے نشان بن گئے۔ یہ بدلہ لے کر یہاں سے چلے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آپ اسی جگہ پر ہیں، افسردہ ہیں، رو رہے تھے۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھا تو مسکرا دی ہے، چونکہ مسکراتی ہوئی آ رہی تھی۔ اب ابو سفیان اللہ کے نبی کے قریب آئے اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ میرے بھتیجے پریشان نہ ہو، آپ کی بیٹی کو اس نے تماچا مارا، میں نے ابو جہل کے چہرے کے اوپر خود تماچا مارا ہے، اب آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان کی طرف دیکھا، اپنی بیٹی کو آپ نے گود کے اندر اٹھا لیا، اور اس وقت پیغمبر کی آنکھیں برس رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے رونے کے انداز میں فرمایا اے اللہ آج ابو سفیان نے مجھے میری بیٹی کا بدلہ دلوایا، آج ابو سفیان نے میری خوشی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اے اللہ ابو سفیان میری خوشی کے لیے چل کر گیا تھا، اللہ کریم میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اسے اس کا بدلہ عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی ہے، ایمانداری کے ساتھ بتا نبی دعائیں مانگے گا، نبی کی دعائیں قبول کیوں نہ ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں دنیا کے مال و اسباب کے اندر اضافہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے اس دعا کو ایسے قبول فرمایا، اللہ نے اسی دعا کے نتیجے میں حضرت ابو سفیان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اب وہ ایمان کی دولت کیسے ملی؟ حضور تو مکہ چھوڑ کر مدینے چلے گئے تھے، اور مدینے کے اندر آپ نے قیام فرمایا، بڑے دکھوں کے ساتھ بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب فتح مکہ کا موقع آیا 10,000 صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی چلے۔ کتنے صحابہ بھائی؟ 10,000 10,000 صحابہ کو لے کر چلے۔ اللہ اللہ، مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے، اس سے پہلے مکے کے اندر بڑے دکھوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، انہوں نے مارا ہے،
بلال کو مارا، خباب کو مارا، حضرت سمیہ کو مارا، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی۔ آج حضور جا رہے ہیں 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کر، مکہ فتح ہونے جا رہا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی مبارک کے اوپر تشریف فرما۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے اوپر بلیک قسم کا عمامہ باندھا ہوا۔ حضرت بلال آگے آگے چل رہا ہے، صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ فرمایا چلتے چلتے جب یہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے لگے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کبھی آپ کو مکے کے اندر سے نکالا، کبھی آپ کو مکہ کے اندر رہنے کی اجازت نہ دی گئی ہے، کبھی آپ سے یہ کہا کبھی آپ وہاں چلے جائیں، آپ وہاں چلے جائیں، سکھ کا سکون کا آپ کو سانس نہ لینے دیا گیا۔ اللہ کے نبی آج مکے کے اندر داخل ہونے لگے، ان کافروں نے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا، اللہ کے نبی سے ڈر گئے، صحابہ اکرام سے ڈر گئے۔ صحابہ انداز کے اندر زور زور سے نعرہ لگا رہے، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا۔ ان لوگوں کو بتایا جائے گا تم نے کتنا ستایا، تم نے کتنا مارا تھا، تم نے کتنا ہمیں روندا تھا، ہمارے لوگوں کو پکڑ کر پیٹا گیا، ہمارے نبی کے چہرے کے اوپر تماچے مارے گئے، خباب کو دیکھتے ہوئے انگاروں کے اوپر تم نے لٹا دیا، حضرت خبیب کو پھانسی تم نے دے دی ہے، حضرت زنیرہ کی آنکھوں کو تم نے نکال دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے کے اندر چلے گئے تم نے اس کے وجود کے اوپر گندی اوجڑی کو ڈال دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں آج وقت آ گیا، آج بدلہ لیا جائے گا، آج تم میں سے کسی کو نہ چھوڑا جائے گا۔ صحابہ انداز کے اندر نعرہ لگا رہے، فرمایا اتنے میں ایک کافر بچتے بچتے اللہ کے نبی کے قریب آ گیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، انسانوں کے لیے رحم و کرم کا پیکر بن کر آئے، آپ نے کب سے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا تو صحیح تجھے کیا ہوا؟ وہ انسان کہنے لگا میں مسلمان کوئی نہیں، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں کافر آدمی ہوں، لیکن آپ کا صحابی تلوار کا دستہ نکالتا ہے، ہمارے دروازوں کے اوپر مارتا ہے، ہمارا برا حال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو کسی کو تلوار نکالنے کا حکم نہ دیا، میں نے کسی کو تلوار لہرانے کا حکم نہ دیا، بتا کون تلوار لہرانے والا؟ اس نے اشارہ کر کے بتا دیا وہ آپ کا صحابی حضرت سعد ہے جس نے تلوار نکالی ہوئی ہے، ہمارے دروازوں کے اوپر دستہ مار کر کہتا ہے آج باہر نکلو، آج بتائیں گے ہم کون ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت سعد کو بلا لیا، روتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ تمہیں دکھ یاد ہے کیا؟ مجھے اپنے دکھوں کا زمانہ یاد کوئی نہیں ہے کیا؟ مجھے اپنی تکلیفوں کا زمانہ یاد نہیں ہے؟ انہی مکہ کی گلیوں کے اندر مجھے گھسیٹا گیا، انہی مکہ کی گلیوں کے اندر مجھے پیٹا گیا، انہی مکہ کی گلیوں کے اندر میری داڑھی مبارک کو پکڑ کے کھینچا گیا۔ آپ بھی رونے لگ گئے، فرمایا آج یوں نہ کہو بدلے کا دن ہے، بلکہ آج یہ کہو جو آئے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ آج نبی کی رحمت برس رہی ہے، آج نبی کا کرم برس رہا ہے۔ صحابہ فرماتے مکے کے اندر داخل ہو رہے تھے، حضور نے چہرہ مبارک اوپر کی طرف نہیں اٹھایا، نظریں زمین کی طرف کی ہوئی ہے، آنکھوں کے اندر سے آنسو برس رہا ہے اور رو کر فرمانے لگے اللہ عزت دینے بھی آئے، تیرے سوا کون عزت دے سکتا ہے؟ ان لوگوں نے مکہ کے اندر سے نکالا، آج فاتحانہ انداز میں مکے کے اندر آپ نے ہمیں داخل کر دیا۔ حضور روتے روتے مکے کے اندر جا رہے، صحابہ فرماتے ہم نے بھی دیکھا کافر پہاڑیوں کی چوٹیوں کے اوپر چلے گئے، انہوں نے پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کر حضور کو دیکھا۔ آج تو حضور بڑے شان کے اندر نعرہ لگائیں گے، آج حضور اپنا سینہ چوڑا کر کے بتائیں گے، آج حضور کافروں کی حیثیت بتائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت عباس نے فرمایا میں بھی اوپر کھڑا ہوا تھا، حضرت ابو سفیان بھی اوپر کھڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو سفیان نے دیکھا 10,000 مسلمان آئے، بڑے شاندار طریقے کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوئے، کسی کے گھر کو تباہ نہیں کیا، کسی بچے کو قتل نہیں کیا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کیا۔
کیا, کسی جوان افراد کو قتل نہیں فرمایا. امن کے ساتھ مکے کے اندر داخل ہوئے. حضرت عباس نے بھی دیکھ لیا, حضرت ابو سفیان نے بھی دیکھ لیا. حضرت ابو سفیان دیکھ کر کہنے لگا, عباس دیکھ لے, آج تیرے بھتیجے کی کتنی ٹھاٹھ بن گئی ہے, آج کتنے شاہانہ انداز کے اندر آ رہا ہے, آج اللہ نے کیسی عزتیں عطا فرمائی ہے, آج دیکھ لے تیرے بھتیجے کو کیا مقام مل گیا. اتنا سننا تھا. حضرت عباس کی آنکھیں برسنے لگ گئی, حضرت عباس رونے لگ گئے. آپ نے فرمایا, تو نے میرے بھتیجے کے وجود کو دیکھا, تو نے اس کے جسم کو دیکھا, تو نے اس کے کپڑوں کو دیکھا. فرمایا اس کا انداز ہی کوئی نہیں ہے, یہ سارا کا سارا مقام اس کا کوئی نہیں ہے. فرمایا ابو سفیان تو دیکھ لے, یہ سارا مقام جو مل رہا ہے آج اس کی نبوت کی وجہ سے مل رہا ہے. کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ نبوت کی وجہ سے مل رہا ہے. اچھا یاد ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی کو خوش کیا, مجھے راضی کیا, اس کے بدلے کے اندر اللہ اس سے بہتر دولت عطا فرما دے. اور نبی جب دعا مانگے تو نبی کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہوتی ہے. حضرت عباس کہتے ہیں, میں نے کہا ابو سفیان اگر یہ چاہتا ہے نجات مل جائے, حضور نے کون سا کہنا تھا قتل کر دو, آپ تو اعلان کر چکے تھے معافی ہے, معاف, جو آئے معاف کرو اسے. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا تھا, حضرت عباس نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہنے لگا, ابو سفیان کب تک اس سے بھاگتا رہے گا, کب تک بھاگتا رہے گا, آجا میں بھی چلتا ہوں تو بھی چل, اس نبی کے قدموں میں بیٹھتے ہیں, کلمہ پڑھ, دنیا میں آخرت میں نجات مل جائے گی. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو میں رو پڑا. لوگ کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا, میں کہتا ہوں نہیں, حضور تو مکے میں داخل ہونے سے پہلے اعلان کر رہے ہیں جو آئے گا میں معاف کروں گا, میں کسی کو قتل نہیں کرتا, جاؤ تم معاف ہو. حضرت ابو سفیان رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. اوہ اتنے گناہ میں نے کیے ہیں, کیا وہ معاف کر دے گا؟ کیا وہ معاف کر دے گا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا, رونے لگ گئے. فرمایا عباس شاید تجھے معلوم کوئی نہیں, اس نبی کے لیے بڑے بڑے پروگرام میں نے بنائے, میں جہاد کے اندر بھی شریک ہوا, میں اس نبی کے مد مقابل بھی آ گیا, میں نے اس نبی کو قتل کرنے کے لیے بڑے بڑے جال بنے تھے, کیا آج مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ اتنی بات سنی ہے. حضرت عباس کی آنکھیں برس رہی تھی, آپ رو رہے تھے. آپ نے فرمایا تو نے اس نبی کو عام انسانوں کی طرح سمجھ لیا یا تو نے اس نبی کو عام مسلمانوں کی طرح سمجھ لیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے وہ رحمت لے کر آیا, اور رحمت بھی کیسی لے کر آیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا جہانوں کی رحمت لے کر آیا, پوری دنیا کی رحمت لے کر آیا, آخرت کے اندر بھی رحمت لے کر آیا. فرمایا جاؤ تو صحیح. حضرت ابو سفیان کا دامن پکڑ لیا, اللہ کے نبی کا خیمہ مبارک لگا دیا گیا. کافر لوگ آتے رہے, کلمہ پڑھتے رہ گئے, مسلمان بن کر جاتے رہ گئے. اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا آقا آپ کا چچا آ رہا ہے, جس نے ساری زندگی آپ کو ستایا, جس نے ساری زندگی آپ کے لیے بڑی ہیلہ بازیاں کی تھی, اللہ کے نبی آج وہ چل کر آ رہا ہے. میرے نبی نے نہیں فرمایا آنے دو, آج بتاؤں گا بھتیجا کون ہے اور چچا کون ہے. یہ میرا ملک پاکستان ہے جہاں پر چاچے کی بھتیجے کی ساری زندگی کے اندر لڑائیاں ختم کوئی نہیں ہوتی. چاچا بھتیجوں کو گالیاں دے رہا ہے, بھتیجا چاچے کو گالیاں دے رہا ہے, ننگی گالیاں دی جا رہی ہیں, پرواہ کوئی نہیں ہے. اس کے ساتھ میرا کیا رشتہ تھا, اس کے ساتھ میرا کیا تعلق دارانہ تھا, یہ رشتے کے اندر میرا کیا لگتا ہے, خون تو ایک ہے. ساری زندگی معاف کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں. اگر رشتہ داروں کے ساتھ
بگڑ گئے ہو، خاندان کے ساتھ تمہاری نہیں بندی ہے، تم نے اپنوں کو اپنے سے دور کر دیا۔ خیال کرنا قیامت کا دن آئے گا، تم نے نبی کا سامنا کرنا ہے، تم نے حضور کے سامنے جانا ہے، کس چہرے کے ساتھ جاؤ گے، کس انداز کے ساتھ جاؤ گے؟ حضور تو دیکھ کر فرمائیں گے میں تو بڑے بڑے کافروں کو معاف کر کے چلا گیا، لیکن تم نے اپنوں کو بھی معاف کوئی نہ کیا۔ ایمانداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس وقت چہرہ جھک جائے گا، بچنے کی کوئی جگہ وہاں پر نہیں مل سکے گی۔ جس نے آپ کو بڑا ستایا تھا، حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے، پہلے بیٹھے ہوئے تھے خیمہ مبارک کے اندر، جب یہ سنا تو کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان ڈرتے ڈرتے خیمے کے اندر داخل ہوا۔ اور چچا کا بڑا ادب ہوا کرتا ہے، چچا تو باپ کے برابر ہے۔ ہم نے سمجھا کیا ہے، چچا کی بے ادبی باپ کی بے ادبی ہے، جائز مطالبات ہیں، ان کے لیے قانون بنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کا چچا آ رہا ہے، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے خیمے کے اندر قدم لگایا، آپ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، آپ نے آگے بڑھ کر سینے کے ساتھ لگایا۔ کیوں آگے نہ بڑھتے؟ یہ تعلق ایسا تھا، رشتہ ایسا تھا، ادھر بھتیجا کھڑا ہوا ہے، ادھر چچا کھڑا ہوا ہے، چچا کے مقام کو بتانے والے بھی آپ ہیں، چچا کے منصب کو بتانے والے بھی آپ ہیں۔ آپ نے آگے بڑھ کر استقبال فرمایا۔ حضرت ابو سفیان اللہ کے نبی کے قریب آ گئے، آپ نے فرمایا میرے چچا کب تک بھاگتے رہو گے؟ نجات کا ذریعہ اللہ نے بتا دیا، میرے دامن کو پکڑ لے، قیامت کے دن میں بخشش کی سفارش کروں گا، آپ کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو سفیان کی آنکھیں بھر آئی ہے اور آپ نے فرمایا میرے بھتیجے کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ کیا میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کلمہ پڑھے، جو ایمان لے کر آئے، جو میری نبوت کی تصدیق کرے، اس کی زندگی کے اندر پچھلے چاہے جتنے بڑے مرضی گناہ کیوں نہ ہو، جتنی بڑی نافرمانیاں کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس ایمان کی برکت سے، اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت ابو سفیان نے اس وقت کلمہ پڑھا، وہ مسلمان بن گئے۔ اچھا یہ دعا کیسے ملی ہے؟ حضرت فاطمہ کے چہرے پر تماچا مارا ابو جہل نے، بدلہ کس نے دلوایا تھا؟ کس نے دلوایا تھا بھائی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے برکات تیرے لیے دنیا میں آخرت میں دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ حضور کی دعا تھی۔ اب مکہ فتح ہوا، اسباب نہیں تھے کہ ابو سفیان کلمہ پڑھے گا، حضور کی دعا رنگ لے کر آئی۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ یہ تو خاندان ایسا قیمتی قسم کا خاندان تھا۔ باپ کو حضور کی دعائیں ملی، اور بیٹا ان کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے دعائیں دی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ تو خاندان اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ حضرت معاویہ کو اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہیں، اور 22 رجب المرجب کو ان کی وفات ہے، حضرت معاویہ کی۔ اور میں پورے ایمانداری کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں، جو عبادت اللہ کو پسند نہ ہونا، اس عبادت کا نام بھی اللہ پھر ایسا ہی رکھواتا ہے۔ اور کنڈے کرنا یہ کوئی نام ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، کنڈا عبادت ہے بھلا؟ اور لوگ تو یہ کہتے ہیں تو فلانے کا کنڈا کرایا ہے۔ اچھا کیسی عبادت؟ اور لوگ اتنے باولے بنے ہوئے ہیں، کیسی عبادت جس کو لوگ کہہ رہے ہیں عبادت ہے؟ اللہ کو پسند نہیں تھا تو نام بھی ایسا ہی رکھوا دیا۔ یہ عورتیں ایک دوسرے سے بات کریں نا، اس سے کہتے تو نے اپنا کنڈا کر لیا، اگر ایسے صبح ویلے ہی کر لیا ایسے تو باتیں کرنا۔ بتا اتنا برا نام، جس کا نام ٹھیک نہ ہو وہ عبادت اللہ کو پسند آئے گی بھلا؟ یہ 22 رجب کو اس صحابی رسول کی وفات ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک بادشاہ نے اس رسم کو شروع کیا، ابھی تاخیر ہے اس کے اندر، ورنہ میں اس کی حقیقت بتاتا۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ
ہمارے مسلمان رجب کا چاند نظر آنے سے پہلے چاولوں کو پسوائیں گے، آٹا بنوائیں گے، پنیاں بنانی ہے، کنڈے بنانے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ پورے سال بھوکے رہتے ہو، پورے سال پیاسے ہو، جو ایک دن کے اندر اس صحابی رسول کی وفات کا مذاق بنانا تھا۔ کون سا صحابی ہے؟ اندازہ تو لگا کون ہے جس کی وفات کے دن ہم یہ گھنونا کام کر رہے ہیں، یہ جرم ہم کر رہے ہیں؟ کون سا صحابی ہے؟ حضرت امیر معاویہ ہے۔ کون ہے؟ عمرۃ القضاء کا موقع آیا۔ عمرۃ القضاء کس کو کہتے ہیں؟ عمرے کی قضا لٹانے کے لیے اللہ کے نبی تشریف لائے، صحابہ تشریف فرما تھے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ نے فرمایا میرے معاویہ کو بلا کر میرے قریب لے کر آؤ۔ یہ مکہ مکرمہ کے اندر سے پتہ چلا اللہ کے نبی آئے ہوئے، اللہ کے نبی کے قریب آ گئے، ایمان تو پہلے سے قبول کیا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معاویہ کینچی پکڑو۔ آپ نے کینچی ان کے ہاتھوں کے اندر پکڑا دی ہے۔ آپ نے فرمایا میری مونچھوں کے بال بناؤ، میرے سر مبارک کے بال بناؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بال مبارک بنائے، آپ کی مونچھ مبارک کو بنا دیا گیا، آپ کے سر مبارک کے بالوں کو کاٹ دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے ناخن کٹر منگوایا گیا، آپ کے پاؤں کے ناخن مبارک تراشے گئے، آپ کے ہاتھوں کے ناخن بھی تراش دیے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ان بالوں کو اپنے پاس جمع کر لیا، میں نے ان ناخنوں کو اپنے پاس جمع کر لیا۔ فرمایا ادھر ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت معاویہ جب دنیا سے جانے لگے، سانس ٹوٹنے لگا، آنکھیں بند ہونے لگی، اپنے گھر والوں کو، چاہنے والوں کو، رشتہ داروں کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد فرمایا لوگوں جب مجھے غسل دے دو، غسل کے اندر وہ کرتا استعمال کرنا جو اللہ کے نبی نے مجھے دیا تھا۔ ایمانداری کے ساتھ بتا جسے آخری وقت میں اللہ کے نبی کی اتنی ساری چیزیں مل رہی ہو، آپ نے فرمایا نبی کا کرتا مبارک میرے کفن کے اندر دے دینا، جو میرے جسم کے ساتھ لگا رہے گا اللہ اس کی برکت سے میری بخشش کا فیصلہ فرمائے گا۔ صحابہ سے فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے میرے نبی کے ناخن مبارک ہیں میری آنکھوں کے اوپر سجا دینا، میرے نبی کے زلفوں کے بال ہیں میرے چہرے کے اوپر سجا دینا۔ صحابہ کہنے لگے معاویہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور بے تحاشا رونے لگ گئے، نبی کا زمانہ یاد کر کے تڑپنے لگ گئے۔ فرمایا لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے زندہ فرمائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور سامنے کھڑا کرنے کے بعد فرمائے گا او معاویہ بتا دنیا کے اندر سے کیا لے کر آیا؟ میں عرض کروں گا میرے اللہ اور تو زیادہ کچھ نہیں ہے، تیرے نبی کے ناخن مبارک ساتھ لے کر آیا، تیرے نبی کا لباس مبارک ساتھ لے کر آیا، تیرے نبی کی زلفوں کو لے کر آیا۔ آپ نے رو کر فرمایا میری اعمال ایسے کوئی نہیں ہے، ان اعمال کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن نبی کے جسم کے یہ ٹکڑے، نبی کے جسم کے یہ حصے جنہیں لے کر میں جاؤں گا، ان کی وجہ سے ضرور اللہ میری مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اور 22 رجب کو اس صحابی رسول کی وفات ہے، تو وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ میں ابھی بات کریں گے اس کے اوپر، چلتے رہیں گے، ابھی دور ہے 22 رجب۔ میں نے وقتاً اس لیے کہا ہے کہ جو اپنی تیاری کر لینا اس کے لیے رسم کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے رسم۔ اچھا بعض لوگ پتہ کیا ہوتے ہیں، وہ کنڈے کرتے ہیں، اگلا بندہ جو منع کر رہا ہو نا وہ کہتا ہے ماں منع تو کرتا ہے، اس کے سامنے کھانا بنا کر پیش کرتے، پھر دیکھتے ہیں یہ نہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یہاں حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر کوئی علم حاصل کرے اس لیے کہ اس علم کے ذریعے سے دوسرے بندے کو ذلیل کرے گا، حضور نے فرمایا کہ ایسا علم اسی بندے کی ذلت کا سبب بنے گا۔ اب جو بندہ یہ کہے کہ میں بناتا ہوں، میں اس کے گھر بھیجتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا، اب بتاؤ وہ بندہ ذلت کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ موقع کیوں دیتے ہو اگلے بندے کو؟ وہ تو 5 سال ہو گئے بھائی روتے ہوئے، 5 سال ہو گئے کہتے ہوئے آپ سے،
اور الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ہے، ایسا نہیں آپ مانتے نہیں ہو، آپ سنتے نہیں ہو، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے بارے میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں انہوں نے جو سنا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، انہوں نے ماننا ہے، مکمل تیاریاں تھی پچھلے سال، لیکن جیسے ہی یہاں بیان سنا گھر جا کر سب کو منع کر دیا۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، کہو زور سے آمین۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اللہ ان کے جان میں برکت دے، اللہ ان کے مال میں برکت دے، اللہ ان کی اولادوں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کا آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالایمان بھی نصیب فرمائے۔ اچھا اب میرے ساتھ وعدہ کرو بھائی، چونکہ یہ بدعت ہے نا، اور دور رہیں گے انشاءاللہ، دور رہیں گے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔